بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری چیز جو ہے آج نوجوانوں کی جو فکریں ہیں اور ان کی مصروفیات ہیں، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے رہن سہن کو مزین کرنا۔ مرد لگے ہیں، نوجوان لگے ہیں، نہ عبادت کا کچھ خیال ہے، نہ علم کا خیال ہے، نہ گھر کی ذمہ داریوں کا خیال ہے، وہ لگا ہے جم میں وزن اٹھانے میں۔ جم جوائن کیا ہے، اپنے شیپ کو برابر وی شیپ بنانے میں لگا ہوا ہے، مسلز اور بالکل یہاں پیٹ میں کتنے ہونا چاہیے، گٹلیاں آنی چاہیے، اسی میں لگا ہوا ہے، سکس پیک ہونا چاہیے میرا، اور آئینہ دیکھنے میں لگا رہتا ہے، اور پھر ٹائٹ ٹی شرٹ خریدے گا چھوٹے بھائی کا، اور وہ پہن کر باہر کھڑا رہے گا ایسی جگہوں پر جہاں سے سارے گزرنے والے اس کو ان کے سامنے اس کا ڈسپلے ہو، کوئی تو چنے مجھ کو، کوئی تو پسند کرے، نمائش کے لیے کھڑا۔ یہ نوجوان کی یہ قیمت ہے، وہ بازار میں بکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی تو مجھ کو چنو، کوئی تو پسند کرو، کوئی تو اٹھا کے لے جاؤ مجھ کو۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے سماج سے، خاموش زبان میں، کبھی میڈیا پر آ کر اور کبھی واقعی لوگوں کے اب سماج میں رہ کر۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے جسم کو، جو جسم مٹی میں سڑ گل جانے والا ہے، اسی کو اچھا بنائیں، اور جو روح اور جو دل اور جو شخصیت انسان کی باقی رہنے والی ہے اس کو بہتر نہیں بنائیں؟ لڑکیوں کو آپ دیکھیے، صبح سے شام تک آئینے کے سامنے بیٹھی ہے اور اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگی ہے۔ پہلا لیئر، جسے دیواروں پر چونا مارتے اللہ معاف کرے، دیواروں کے اوپر پہلے ایک لیئر ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا پینٹ اس پہ مارا جاتا ہے تاکہ پکا رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے اور برا نہ دکھے۔ اس کے بھی چہرے پر لیئر ہوتے ہیں، یہ پہلی لیئر ہے، اس کے بعد دوسری لیئر آئے گی جو اور زیادہ خوبصورت بنائے گی اور گلو پیدا کرے گی۔ دنیا بھر کے کریم لگا رہی ہے، دنیا بھر کے کریم لگا رہی، خوبصورت بننے کی کوشش میں اکثر عورتیں بدصورت بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو کریم ہوتے ہیں ان کا اثر چہرے پر اور منفی اعتبار سے ہوتا ہے۔ خوبصورت بننے کی بجائے وہ بری ہوتی چلی جاتی ہے۔ فطری طور پر اللہ نے اس کو بنایا، کنگھی چوٹی کرے، منہ ہاتھ دھو کے ٹھیک ٹھاک رہے، کافی ہے۔ لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو بیوٹی پارلر میں جانا اور نہ جانے کتنی خرافات کرنا، اس میں بعض اوقات تو آج پلاسٹک سرجری جیسی چیزیں آ کر تجارتیں لوگوں کی بڑھ گئی اور لوگ انسان سے بندر کی طرح ہو رہے ہیں۔ سائنس بول رہا ہے، جبکہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، انسان بندر سے انسان بنا، آج الٹا ہو رہا ہے، اب انسان واپس انسان سے بندر بن رہا ہے، بندر کا انسان نہیں۔ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، ڈارون کی تھیوری کو ہم نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیے لوگ کیا بن رہے ہیں، آپ دیکھیے میڈیا میں جا کے، یہ جو جنون ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا، خوبصورت نہیں، خوب سیرت بننا چاہیے، اور انسان کا حسن اس کی شخصیت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے چہرے سے۔ کتنے بدصورت لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی اخلاق کی وجہ سے ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں ان کے لیے جگہ بنتی ہے۔ ایک بچی اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، گھر گرستی سیکھیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور سسرال میں جا کر لوگوں کے دل کو جیتنے کا گر سیکھیں، خدمت کر کے لوگوں کے قریب ہونا جانیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو جیتنا سیکھیں۔ اس کا چہرہ نہیں بھی ٹھیک ہوگا، لوگ اس کی قدر کریں گے۔ کیوں بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خوبصورت دیکھ کے جاتے ہیں، اس کے پاس ایک صلاحیت ہے، اس وجہ سے جاتے آپ۔ تو آپ صرف خوبصورتی ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیں اور صحت مندی ہی کو مقصد بنا لیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ بڑھاپے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ کام کا نہیں تھا۔ بڑھاپے میں عورت کا چہرہ بھی گل جاتا ہے اور مرد کی صحت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب کیا؟ اب آپ کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی ہے، اب آپ نے کیا بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور ایسے بڑھاپے میں بچے بھی دور بھاگتے ہیں، پوتے نواسے بھی قریب نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں کہ آپ کے بڑھاپے میں بھی لوگ آپ سے قریب آئیں، آپ کے چہرے کی جھریاں ان کے لیے تجربہ اور شفقت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنے دل کو بہتر بنائیں، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، مخلوق کے لیے ترحم ہو، ایسی شخصیت ہم اپنے آپ کو بنائیں جس میں علم اور حکمت ہو، جس میں ایمان اور یقین ہو، جس میں خشوع اور خشیت ہو۔ اپنے آپ کو، دلوں کو بہتر بنائیں جس میں اخلاص ہو، اللہ اور اس کے رسول کا یعنی اعتماد، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد ہو، اللہ رسول کے ساتھ محبت ہو۔ ایسا دل اپنے آپ کو ایسا دل دیں، نہیں کہ بس ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے والے بنے۔